السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے پیارے بچوں؟ اللہ سبحانہ و تعالی آپ کو ایمان اور صحت کی بہترین حالت میں رکھے، آمین۔ آج کی کہانی ہے 15ویں سپارے سے، جس میں سے ہم پچھلے کئی دنوں سے سن رہے تھے ایک عجیب سفر کی کہانی۔ وہ عجیب سفر تو ہو گیا تھا کل ختم۔ آج ہم شروع کریں گے ایک غار کی کہانی۔ ایسا غار جس کے باہر 300 سال تک ایک کتا بیٹھا رہتا تھا۔ بھلا وہ کتا کیوں غار کے باہر بیٹھا رہتا تھا؟ سنتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی نے سنائی ہے سورۃ الکہف میں، اور کہف کا مطلب ہوتا ہے غار، اور غار کا مطلب ہوتا ہے یعنی جو پہاڑوں میں جگہ ہوتی ہے، دو پہاڑوں کے درمیان یا جو پہاڑ کے پتھر ہوتے ہیں وہ اس طرح سے رکھے ہوتے ہیں کہ آپ اس کے اندر جا سکیں، اس کو کہتے ہیں غار۔ اور یہ سورت اللہ سبحانہ و تعالی نے نازل فرمائی جب یہودی آئے تھے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور ان سے کہنے لگے، اچھا آپ کہتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا جو سب سے بڑا فرشتہ ہے جو موسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا وہ آپ کے پاس بھی آتا ہے، تو ذرا ہمارے سوالوں کے جواب تو دیجئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کون سے سوال؟ تو انہوں نے کہا کہ بتائیے وہ کون لوگ تھے جو غار والے تھے، اور یہ بھی بتائیے کہ حضرت موسیٰ اور خضر کا کیا واقعہ ہے، اور یہ بھی بتائیے کہ ذوالقرنین کون تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ان باتوں کا نہیں پتہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ تم کل آنا، میں تمہیں اس کی کہانی کل سناؤں گا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی جس میں ان تمام سوالوں کے جواب تھے۔ اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں سنائی ہے 4 کہانیاں، بڑی مزیدار۔ آج ہم شروع کرتے ہیں پہلی کہانی۔ پہلی کہانی کا عنوان ہے صدیوں کی نیند۔ صدی کس کو کہتے ہیں؟ صدی کہتے ہیں 100 سال کو۔ 100 سال ہو جائے تو ہم کہتے ہیں 1 صدی ہو گئی۔ اور یہ صرف 1 صدی کی بات نہیں ہے، صدیوں کی بات ہے، یعنی کہ 100 سال سے بھی زیادہ۔ یہ کون سی نیند تھی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ہمارے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے کا یہ زمانہ تھا کہ ایک کافر بادشاہ زبردستی لوگوں سے بتوں کی پوجا کروایا کرتا تھا، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کی طرف اٹھا لیا تھا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی نہیں آئے تھے۔ ایک دفعہ اس بادشاہ کو معلوم ہوا کہ اس کے شہر میں چند نیک نوجوان ہیں جو ایک اللہ کو مانتے ہیں اور اس کے سوا کسی کو عبادت کے لائق نہیں سمجھتے، اور وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا سچا رسول مانتے ہیں اور دوسرے پیغمبروں پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ بادشاہ نے ان نوجوانوں کو اپنے سامنے بلایا اور ان کو مجبور کیا کہ وہ بت کی پوجا کریں، لیکن انہوں نے صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ہمارا رب تو وہ ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے، ہم تو اس کے سوا کسی اور کو پوجے جانے کے لائق نہیں سمجھتے، کیونکہ اس کو چھوڑ کر کسی دوسرے کو پکارنا اور پوجنا نہایت ہی ظلم اور بے انصافی کی بات ہے۔ بادشاہ کو ان کی باتیں سن کر غصہ آ گیا
اس نے ان سے کہا زیادہ باتیں نہ بناؤ، اپنی جان کی خیر چاہتے ہو تو بتوں کو اپنا رب مان لو، میں تم کو ابھی قتل کرا دیتا ہوں، لیکن مجھے تمہاری جوانی پر رحم آتا ہے، میں تمہیں 3 دن کی مہلت دیتا ہوں، اگر اس عرصے میں تم سیدھے راستے پر آ گئے تو بہتر، ورنہ تمہیں موت کی سزا دی جائے گی۔ ان نوجوانوں نے دربار سے نکل کر آپس میں صلاح مشورہ کیا، یہ ہماری قوم زمین اور آسمان کے مالک خدا کو چھوڑ کر دوسرے خدا بنا بیٹھی ہے، بھلا اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہو سکتا ہے جو خدا پر جھوٹ باندھے۔ اب ہمارا جبکہ ان کافروں اور ان کے جھوٹے خداؤں سے کوئی تعلق نہیں رہا تو آؤ ہم یہاں سے نکل چلتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں اور ایک فلاں غار میں جا کر پناہ لے لیتے ہیں، وہاں خدا ہم پر اپنی رحمت نازل کرے گا، ہمارے لیے کوئی راستہ بنا دے گا، کوئی آسانی پیدا کر دے گا۔ یہ سب مشورہ کر کے وہ ایک قریبی پہاڑ میں جا چھپے، وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو سلا دیا اور وہ برسوں سوئے پڑے رہے، لیکن اس حالت میں ان کو کوئی جھانک کر دیکھتا تو سمجھتا کہ جاگ رہے ہیں، یعنی کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی اور وہ کروٹیں بھی بدل رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں نیند میں دائیں بائیں کروٹ بھی دلاتا رہتا تھا۔ ان لوگوں کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو غار کے منہ پر پنجے پھیلائے بیٹھا تھا۔ یہ ایک ایسا نظارہ تھا کہ اگر کوئی دیکھتا تو ڈر کے مارے الٹے پاؤں بھاگ جاتا۔ اتنا خوفناک کتا بیٹھا ہوتا تھا کہ لوگ ڈر کے ہی بھاگ جاتے تھے، اور ایسا ہوتا تھا کہ جب سورج آتا تھا تو وہ ان سے چھپ کر چلا جاتا تھا، سورج کی روشنی ان پر نہیں پڑتی تھی، ورنہ تو ان کی آنکھ کھل جاتی نا۔ تو اللہ تعالیٰ نے سورج کو بھی بتا دیا تھا کہ ان لوگوں کو سوتے رہنے دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو سب کے مالک ہیں، کسی کو بھی حکم دے سکتے ہیں، چاہے وہ سورج ہو، چاند ہو، یا پھر چاہے وہ سمندر ہو۔ آخر اللہ تعالیٰ نے انہیں بہت لمبے عرصے کے بعد جگایا۔ وہ اٹھ کر بیٹھے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے، بھلا ہم کتنی دیر یہاں اس حال میں رہی ہوں گی؟ پھر کسی نے کہا، شاید 1 دن یا اس سے بھی کم، ہمارا خیال ہے کہ ہم کل آئے تھے اور اب ہم اٹھ گئے ہیں، یا ہو سکتا ہے کہ ہم پرسوں آئے تھے۔ ان کے پاس کوئی گھڑیاں بھی نہیں ہوتی تھی، کوئی اخبار بھی نہیں ہوتا تھا کہ اس میں سے تاریخ دیکھ لیں، کوئی کیلنڈر بھی نہیں ہوتا تھا، ان کو کیسے پتہ چلتا کہ کتنے دن گزر گئے ہیں؟ پھر وہ کہنے لگے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم نے کتنا وقت اس حالت میں گزارا ہے۔ جب کوئی بہت دیر سو کر اٹھے، جب آپ رات کو سوئیں اور دوپہر کو اٹھیں تو آپ کو سب سے پہلے بھوک لگتی ہے، اور وہ لوگ تو سوئے رہے تھے کتنا لمبا عرصہ، صدیوں وہ سوتے رہے تھے، تو اٹھتے ہی انہیں بہت بھوک لگ رہی تھی۔ انہوں نے اپنے میں سے ایک نوجوان کو چاندی کا سکہ دے کر شہر بھیجا کہ اچھا سا کھانا لے آئے، اور اس کو نصیحت کی کہ احتیاط سے کام لینا، لوگ تمہیں پہچان نہ جائیں، چپکے سے کھانا لے کر آ جانا، کیونکہ اگر لوگوں کو ہمارا پتہ چل گیا تو وہ ہمیں پتھر مار مار کے ہلاک کر دیں گے، یا پھر ہمیں زبردستی اپنا مذہب قبول کرنے پر مجبور کر لیں گے، اور اگر ہم نے ایسا کیا تو
ہم تو ہمیشہ کے لیے برباد ہو جائیں گے۔ دوسری طرف کیا ہوا تھا، وہ کافر بادشاہ جس کے ظلم سے ان نوجوانوں نے غار میں پناہ لی تھی، اس کو اور اس کے زمانے والوں کو مرے ہوئے مدتیں گزر چکی تھی۔ 300 سال، 350 سال گزر چکے تھے اور زمانہ بالکل بدل چکا تھا۔ اب وہاں ایک نیک دل عیسائی بادشاہ کی حکومت تھی۔ وہ نوجوان شہر گیا اور ایک نان بائی سے کچھ روٹیاں خریدی۔ جب وہ شہر گیا تو وہ یہ دیکھ رہا تھا کہ یہ تو ایسا لگتا ہی نہیں ہے کہ یہ وہ شہر ہے جہاں سے ہم کل آئے تھے۔ یہ ہر چیز بدلی بدلی کیسے لگ رہی ہے؟ لوگوں کے کپڑے بھی بدل جاتے ہیں، نئی نئی عمارتیں بھی بن جاتی ہیں، سڑکیں بھی بن جاتی ہیں۔ وہ حیران دیکھ رہا تھا، مگر خیر اس نے روٹیاں خریدی اور روٹیوں کی قیمت میں وہ چاندی کا سکہ دیا جو وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ دکاندار تو یہ سکہ دیکھ کر حیران رہ گیا، کیونکہ اس پر جس بادشاہ کی تصویر تھی وہ تو 300 سال پہلے یعنی 3 صدی پہلے گزرا تھا۔ دکاندار نے نوجوان سے پوچھا، یہ سکہ تمہیں کہاں سے ملا؟ کوئی خزانہ ہاتھ لگا ہے کیا؟ نوجوان نے کہا، میرے اپنے پیسے ہیں، کہیں سے چرا کر تو نہیں لایا۔ اس پر دونوں میں جھگڑا ہونے لگا، جس کو سن کر بہت سے لوگ جمع ہو گئے۔ ہوتے ہوتے یہ خبر پہنچی شہر کے کوتوال تک۔ کوتوال نے اس نوجوان سے کہا، معلوم ہوتا ہے کہ تمہیں کہیں سے دبا ہوا خزانہ مل گیا ہے اور یہ سکہ تم اسی خزانے سے لائے ہو۔ تمہارے لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس خزانے کا پتہ بتا دو۔ نوجوان نے جواب دیا کہ یہ میرا اپنا مال ہے، مجھے کسی خزانے کا علم نہیں ہے۔ کوتوال نے کہا، ہم تمہاری بات مان ہی نہیں سکتے، یہ سکہ تو کئی 100 سال پرانا ہے، جو ہمارے بڑے بوڑھوں نے بھی نہیں دیکھا۔ تمہارے ہاتھ کہاں سے آیا ہے؟ اب جب نوجوان کو معلوم ہوا کہ اس کے زمانے کے کافر بادشاہ کو مرے ہوئے کئی 100 سال گزر چکے ہیں، تو وہ اتنا حیران ہوا کہ اس کے منہ سے کوئی بات نہ نکلتی تھی۔ کچھ دیر بعد آہستہ سے بولا، ابھی کل ہی تو میں اور میرے ساتھی بادشاہ کے ظلم سے بچنے کے لیے شہر سے بھاگے تھے اور فلاں غار میں پناہ لی تھی۔ یہ بات سن کر کوتوال بھی حیران رہ گیا اور بہت سے لوگوں کو ساتھ لے کر اس نوجوان کے ہمراہ اس غار میں گیا جہاں ان نوجوانوں نے پناہ لی تھی، اور ان سے مل کر ان کو پورا یقین ہو گیا کہ یہ لوگ سکے کی تصویر کے بادشاہ کے زمانے کے لوگ ہیں، اور ایسا ان کے ہاں کہانیوں میں مشہور تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ ایک ظالم بادشاہ تھا اور اس نے کچھ لوگوں کو یہ کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ وہ لوگ بھاگے اور غائب ہو گئے، پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ کہاں گئے، مر گئے یا زندہ ہیں، یا کوئی حادثہ پیش آ گیا۔ تو یہ کہانی تھی تو صحیح مشہور۔ جب وہ ان لوگوں سے ملے تو انہیں پتہ چل گیا کہ اچھا یہ وہی کہانی والے لوگ ہیں۔ اب تو کوتوال نے آ کے اپنے نیک بادشاہ کو اس کی خبر دی۔ وہ بھی آ کے ان نوجوانوں سے ملا اور ان سے دعا لی۔
بہت زیادہ لوگ وہاں پہ اکٹھے ہو گئے۔ پھر وہ سارے نوجوان یکایک غار میں جا کر لیٹ گئے اور فوت ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا، اور اس واقعے کو دیکھ کر سب لوگ پکار اٹھے، اللہ کا وعدہ سچا ہے، قیامت کی گھڑی بے شک آ کر رہے گی۔ اور پھر اس کے بعد وہ لوگ جھگڑنے لگے۔ کسی نے کہا ان کو اپنے شہر میں لے جا کر دفن کرتے ہیں اور ان کا بڑا اچھا سا مزار بناتے ہیں۔ اتنے نیک لوگ تھے، اتنا بڑا معجزہ ایسا تو کبھی نہیں ہوا جب سے دنیا بنی ہے کہ کوئی 300 سال تک سوتا رہے۔ مگر اس کے بعد جو وہ لوگ دوسرے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس غار میں رکھا ہے، اس غار کو ہم بند کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پر ان کی حفاظت کریں گے۔ چنانچہ انہوں نے وہ غار وہیں پہ بند کر دیا۔ قرآن پاک کی سورۃ کہف میں غار میں سونے والے نوجوانوں کو اصحاب الکہف یعنی غار والے کہا گیا ہے۔ ان کی تعداد کتنی تھی؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان باتوں میں مت پڑو، ہو سکتا ہے وہ 4 ہوں، ہو سکتا ہے 6 ہوں، ہو سکتا ہے 8 ہوں، اس بات سے کیا فرق پڑتا ہے؟ ہمارے لیے جو جاننے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ اتنے نیک تھے کہ انہوں نے اتنی مشکل میں جب بادشاہ انہیں مارنے کے در پہ تھا، ان کے سر پر تلوار لٹک رہی تھی، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بات سے، سچی بات سے انکار نہیں کیا اور حق بات پر ڈٹے رہے۔ انہوں نے کہا چاہے جو مرضی ہو جائے ہم غلط کام نہیں کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ بات اتنی پسند آئی کہ ان کی کہانی کو قرآن میں شامل کر دیا، یعنی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی 100 سال پہلے کی کہانی ہے۔ انہوں نے بھی پڑھی، ان کے بعد کے لوگوں نے بھی پڑھی، اور آج ہم بھی پڑھ رہے ہیں، یعنی کہ تقریباً 2000 سال پرانی کہانی جس کو اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے قرآن میں محفوظ کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ان کی کیا بات پسند آئی تھی کہ وہ اچھے نوجوان تھے۔ ان کی کوشش بس یہ تھی کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو خوش رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا اچھا مضبوط بنائے، آمین۔ کل آئیں گے انشاءاللہ سورہ کہف کی دوسری کہانی کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔